شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل ہارر اردو سینٹر میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، میں آپ لوگوں کے لیے ایم راحت کا ایک بہت ہی زیادہ دلچسپ اور ہارر ناول لے کر آئی ہوں 100 سال پہلے۔ یہ ایم راحت کا بہت انٹرسٹنگ ناول ہے۔ آج اس کی فرسٹ ایپیسوڈ ہے۔ چلیے ناول کو شروع کرتے ہیں۔ کامران نے پانی کا گلاس ہارون کو پیش کیا تو ہارون نے چونک کر اسے دیکھا اور بولا، پانی میں نے تو نہیں مانگا تھا۔ آپ نے بے شک نہیں مانگا، لیکن سر آپ کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ آپ کو پانی کی سخت ضرورت ہے، اور یہ بات میں جانتا ہوں کہ آپ خود کس قدر لاپرواہ ہیں۔ بھابھی نے خصوصی طور پر مجھے ہدایت کی تھی کہ کامران بھیا ذرا ان کا خیال رکھیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا یہ کس قدر لاپرواہ ہیں۔ ہارون نے اسے گھورا اور دے کر بولا، بھائی تمہیں تو میری سالی ہونا چاہیے تھا، سالیاں بھی اتنا خیال نہیں رکھتی۔ تبھی کامران نے کہا، بھائی نہایت ہی بدذوق قسم کے انسان ہیں آپ، جتنی اچھی آپ کی مسز خاتون ہے، اگر آپ مجھے اپنا سالہ کہہ دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ خیر چلیے چھوڑیے ان باتوں کو، پانی پی لیجیے۔ ہارون کے برابر بیٹھا ہوا ڈرائیور اکرم زیر لب مسکرا رہا تھا۔ دونوں دوستوں کی یہ نوک جھوک ہمیشہ ہی مزیدار رہتی تھی، اور اکرم کو اس کا خوب تجربہ تھا۔ جیپ میں یہ دونوں سوار تھے۔ مزدوروں کا ایک ٹرک پیچھے آ رہا تھا جس پر سروے کا سامان، خیمے اور کھانے پینے کی اشیاء کے انبار بھرے ہوئے تھے۔ بہت بڑا ٹرک تھا اور اس کے اوپر سرکاری محکمے کا نام بھی لکھا ہوا تھا، جس میں ہارون سول انجینئر تھا اور کامران اس کے دوست اور اس کے متحد کام کرتا تھا۔ اب یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ دوستی قدیمی تھی یا پھر محکماتی، لیکن دوستی بہت زیادہ اچھی تھی۔ گورنمنٹ کے ایک تعمیراتی ادارے میں یہ ملازمت کرتے تھے۔ ہارون سول انجینئر تھا اور اس وقت یہ ٹیم ایک خاص علاقے میں سروے اور مارکیٹنگ کرنے جا رہی تھی، جس پر گورنمنٹ کے ایک پروجیکٹ پر کام کرنے کا انحصار تھا۔ اس علاقے میں یہ پروجیکٹ قائم کرنے کے لیے بہت عرصے سے کاغذی کارروائی چل رہی تھی، جو اب مکمل ہو گئی تھی۔ جس علاقے میں انہیں سروے کرنا تھا وہ قطعی غیر آباد تھا، البتہ اس سے متصل ایک علاقہ قدیم سہائے پور کہلاتا تھا، لیکن وہ قدیم سہائے پور ایک بار شدید زلزلے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا تھا، اور یہ بات بھی تقریباً آج سے 80-90 سال پرانی تھی۔ سہائے پور کی تقریباً 90% آبادی ختم ہو گئی تھی۔ 10% لوگ ادھر ادھر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ کوئی 40 سال تک وہاں کسی آبادی کا نام و نشان نہیں رہا تھا، لیکن پھر وہاں سے کوئی 2.5 میل کے فاصلے پر حکومت نے سہائے پور کو دوبارہ آباد کیا تھا۔ قدیم سہائے پور کے کھنڈرات اب بھی بکھرے ہوئے تھے، اور یہ بات منصوبے میں شامل تھی کہ جب گورنمنٹ کا یہ پروجیکٹ یہاں بنے گا تو ان کھنڈرات کو ختم کر دیا جائے گا۔ ویسے بھی ٹوٹے پھوٹے مکانات اور ایک قدیم حویلی کے آثار جو بظاہر اپنی مضبوط دیواروں کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اندر سے بالکل ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ البتہ جائے وقوع کے لحاظ سے نیا سہائے پور خاصا ترقی کرتا جا رہا تھا، البتہ وہاں کی آبادی ابھی چند ہزار نفوس پر مشتمل تھی، کیونکہ مکمل طور پر وہاں ترقیاتی کام نہیں ہو سکے تھے۔ امید تھی کہ گورنمنٹ کا یہ پروجیکٹ اگر یہاں قائم ہو جائے گا تو نئے سہائے پور کی تقدیر بدل جائے گی۔ نئے سہائے پور کے رہنے والے دعائیں مانگ رہے تھے کہ جلدی یہاں کام شروع ہو تاکہ سہائے پور کی قسمت بھی بدلے، لیکن یہ بات عام لوگوں کے درمیان نہیں تھی۔ محنت مشقت کرنے والے ہر جگہ اپنے لیے آسانیاں فراہم کر لیتے ہیں۔ ہاں، پڑھا لکھا طبقہ اور جو نئے سہائے پور کے ارد گرد کی آبادیوں کے رہنے والے لوگ تھے، زمینوں کے مالک تھے، یہ اس بات سے امید لگائے بیٹھے تھے کہ بہت جلد سہائے پور میں ترقیاتی کام شروع ہو جائیں گے۔ شہروں کو ملانے والی سڑکیں بن جائیں گی، بسیں چلنے لگ جائیں گی، پانی کا معقول انتظام ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ کام شروع ہونے جا رہا تھا۔ اس کی ذمہ داری ہارون کو سونپی گئی تھی، اور ہارون تیاریاں کرنے کے لیے یہاں پر آ پہنچا تھا۔ یہ ایک اچھے مزاج کا تندرست اور توانا اور صحت مند نوجوان تھا، جو اپنی بیوی افشاں اور اپنے بیٹے اشر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ ہارون کے ماضی کی بھی ایک داستان تھی۔ وہ جدید دور کا انسان تھا اور قدیم داستانوں کے بارے میں اکثر کہا کرتا تھا کہ افشاں جو گزر گیا سو کل، ہم آج کے پرستار ہیں، ہمارا آج اچھا ہونا چاہیے۔ میں سخت جد و جہد کر کے انشاءاللہ اپنے بیٹے کو ایک اعلیٰ مقام دلاؤں گا، مجھے مزید بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ شہر کے خوبصورت علاقے میں ایک اچھے سے گھر میں ہارون اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ
اور ایک ملازموں کی فیملی کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ بہرحال زندگی میں اگر مشقت نہ ہو تو زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ ہارون کا نام محکمے کی گڈ بک میں تھا، حالانکہ اس دور میں ٹیلنٹ کو کون پوچھتا ہے۔ بڑے مشکل حالات سے گزرنے کے بعد اگر کوئی حیثیت حاصل ہو جائے تو انسان کی خوش بختی ہوتی ہے، ورنہ کرنے والے تو زندگیاں ختم کر دیتے ہیں، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہارون نے اپنا ایک مقام بنایا ہوا تھا، اس کے محکمے کے اعلیٰ ترین افسران اس کی عزت کرتے تھے۔ مزدوروں کی ایک ٹیم لے کر ہارون سہائے پور کے نواحی علاقے میں جا رہا تھا اور سخت موسم کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام کے بارے میں اور سوچوں میں گم تھا۔ اسی وقت اس کے دوست اور محبت کرنے والے اسسٹنٹ کامران نے اسے پانی کا گلاس پیش کیا۔ سفر تیز رفتاری سے جاری تھا۔ آخرکار اوورسیئر نے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں سروے کرنا تھا۔ اوورسیئر پہلے کسی ٹیم کے ساتھ اس جگہ کو دیکھ کر گیا تھا۔ ٹرک وہیں پر جا کر رکا۔ تا حد نظر تک ویرانے پھیلے ہوئے تھے۔ دھوپ کی تپش نے زمین کو کچھ زیادہ ہی بدنما بنا دیا تھا۔ جگہ جگہ پر ناگ منی کے پودے اور جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ماحول میں ایک عجیب سی گونج محسوس ہوئی تھی۔ سورج آسمان کے بیچ چلچلا رہا تھا، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ سروے انجینئر اور ان کی ٹیموں کو اس سے ہزار درجے خطرناک جگہوں پر جا کر کام کرنا پڑتا ہے۔ ہارون کامران کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ ڈرائیور نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک خردرو درخت نظر آیا جو ہرے ہرے پتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کا تھوڑا سا سایہ بھی بن رہا تھا۔ جیپ کو اسی سائے کی آڑ میں کھڑا کر دیا گیا اور درخت کا چردرا سا سایہ جیپ کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا تھا۔ ہارون کمر پر ہاتھ رکھے دور دور تک نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ یہ جگہ کس قدر بلندی پر واقع تھی، مین سڑک سے زیادہ دور نہیں تھی۔ ہارون نے اوورسیئر کو اپنے قریب بلایا۔ اوورسیئر جلدی سے اس کے پاس پہنچا۔ ہاں، نقشہ نکال کر لاؤ، ہارون نے کہا۔ اوورسیئر تیزی سے ٹرک کی جانب دوڑ کر گیا جہاں اس کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس نے چمڑے کے ایک بیگ سے ایک کاغذ کا رول اور پینسل نکالی اور اس کے بعد وہ ہارون کے پاس پہنچ گیا جو جیپ کے بونٹ پر کونی رکھ کے کھڑا تھا، آس پاس کے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ اوورسیئر نے نقشہ جیپ کے بونٹ پر لا کر پھیلا دیا اور بولا، وہ سر سڑک کے اس طرف آپ 28/2 کا سنگ میل دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، نقشے پر اس کی نشاندہی کی گئی ہے اور اوپر کا یہ نشان اس طرف اشارہ کرتا ہے گویا یہ جگہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گیا تھا اور مجھے اس کی نشاندہی کی گئی تھی، لیکن یہ نقشہ بھی ہمیں ڈپارٹمنٹ سے موصول ہوا ہے۔ سڑک سے 200 گز کے فاصلے پر یہ دیکھیے، یہ 200 کا ہندسہ اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جو اس کو اسکوائر نشان بنایا گیا ہے۔ سر، یہ اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں۔ یہ دیکھیے، یہاں سے آگے جا کر کچھ ڈھلان شروع ہو جاتے ہیں، گویا ڈھلان زیادہ گہرے نہیں ہیں، لیکن نقشے میں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ہمیں ان ڈھلانوں کو استعمال کرنا ہے۔ ہاں، یہ تو ٹھیک جگہ ہے، یہی تو جگہ ہے۔ میں نے اصل میں یہ پوچھنا تھا کہ شوکت صاحب کا صحیح جگہ پر کیمپنگ کروائی گئی ہے یا نہیں؟ جی سر، آپ بالکل اطمینان رکھیے، یہی صحیح جگہ ہے۔ کامران، چلو خیمے لگواؤ، ہارون نے حکم دیا اور کامران گردن خم کر کے آگے بڑھ گیا۔ یہ اس کی خوبی تھی کہ دوستی کے وقت دوست اور کام کے وقت یہ اپنے فرض شناس اسسٹنٹ جو بھی اسے کہا جاتا تھا وہ فوراً کرتا تھا اور اپنے اعلیٰ افسران کو کبھی بھی ناراض نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی نگرانی میں ٹرک سے خیمے اتروانے شروع کر دیے۔ موٹے موٹے کینوس، بانس، ٹھوکنے اور ایسی ہی دوسری چیزیں مزدوروں نے زمین پر ڈھیر لگا دیے اور فوراً سے شروع ہو گئے۔ ہارون جیپ سے ٹیک لگا کر ان محنت کشوں کو دیکھ رہا تھا جن کے جسم فولاد کی طرح تھے اور ذہن موم کی طرح۔ یہ زندگی سے زندگی نچوڑتے تھے اور اپنی محنت سے اپنے گھروں کو پالتے تھے۔ سورج کی حشر سامانیاں ان سے شکست کھاتی تھیں، سخت موسم ان پر بے اثر تھے۔ کام کے وقت وہ ایک فولادی مشین بن جاتے تھے۔ ہارون ان کے دل سے قدر کرتا تھا۔ کسی بڑے مغرور شخص سے گفتگو کرتے وقت اپنے ماضی کو یاد رکھتا تھا کیونکہ وہ خود اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس خاندان کو آج تک بھلایا نہیں جا سکتا، لیکن جب وہ محنت کشوں کے سامنے ہوتا تھا تو ان سے اتنی نرمی اور پیار سے گفتگو کرتا تھا کہ سامنے والا اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مزدوروں کی یہ ٹیم جو تقریباً 27 افراد پر مشتمل تھی اپنے انجینئر کو اپنے بھائی ہی سمجھتی تھی اور اپنے فرائض سے ہٹ کر بھی ہر حکم کی تکمیل کے لیے تیار رہتی تھی۔ مزدوروں نے خیمے لگانے کے لیے کوٹنے پر گاڑنے شروع کر دیے۔ لوہے کے بڑے بڑے گھن پتھریلی زمین میں
جا کر اب اپنی جگہ بنا رہے تھے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں کئی خیمے لگ گئے اور پورا خیموں کا شہر آباد ہو گیا، جن میں ایک خیمہ انجینئر کے لیے مخصوص تھا۔ تمام مزدوروں کے لیے بھی آرام دہ خیمے موجود تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے ذخائر اتار لیے گئے اور خیموں میں منتقل کر دیے گئے۔ ایک خیمے میں کچن بنایا گیا جہاں سارے مزدور کھانا تیار کر رہے تھے، اور باورچی خود بھی مزدور ہی تھے اور اپنے معاون کے ساتھ تیار کر رہے تھے۔ کامران ان تمام کاموں کی نگرانی کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک دوربین لا کر ہارون کے حوالے کی، اور وہ جانتا تھا کہ ہارون اس وقت دوربین کی ضرورت ہے۔ پھر وہ ہارون کے قریب ہی کھڑا ہوا۔ سر، تمام انتظامات آپ کی توقع کے مطابق ہو چکے ہیں۔ تبھی ہارون نے کامران کی تعریف کی اور کہا کہ کیوں نہیں ہوں گے سارے کام؟ جب کامران کی ذمہ داری تھی تو سارے کام ایسے ہی ہوں گے۔ شکریہ سر، ویسے آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہوں گے، کوئی خاص بات محسوس ہو رہی ہے؟ کامران نے ابھی یہ سوال کیا ہی تھا کہ اوورسیئر نے آواز دے دی، شامی صاحب، کامران شامی صاحب، ذرا براہ کرم ادھر آ جائیے۔ میں آتا ہوں، کامران نے کہا۔ اوورسیئر کی جانب بڑھ گیا اور کسی کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ ہارون آنکھوں سے دوربین لگا کر ہر طرف کا جائزہ لینے لگا۔ کامران نے جو الفاظ کہے تھے وہ انہیں محسوس کر رہا تھا اور اندازہ لگا رہا تھا کہ کامران کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اور ان ڈھلوانوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر درختوں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ کامران تھوڑی دیر تک ویسے ہی دیکھتا رہا اور بعد میں جیپ کے بونٹ پر پاؤں رکھ کر اس طرح سے کھڑا ہو گیا یہاں سے اسے وہ ڈھلوان وغیرہ بالکل صاف نظر آ رہے تھے، جن کے اختتام پر درختوں کا ایک وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا، اور درختوں سے خاصے فاصلے پر ٹوٹی ہوئی اینٹوں کے انبار تھے جو اب کالی ہو چکی تھیں۔ قد آمد کھڑی دیواریں تھیں، مکانوں کے ستون اور ایسی ہی دوسری چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ پروجیکٹ کا یہ بھی حصہ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ البتہ کامران اس بات کا جائزہ لے رہا تھا کہ ان کھنڈرات کی صفائی میں سب سے زیادہ وقت صرف ہوگا۔ بہرحال ایک پورا قصبہ کہا جائے یا شہر کہا جائے، کھنڈر کی شکل میں بکھرا پڑا تھا۔ اسے سمیٹ کر زمین کو میدانوں کی شکل دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کامران جانتا تھا کہ یہ کام بھی اسی کے سپرد ہوگا، لیکن وہ خود کو اس کی تجویز دے رہا تھا کہ پروجیکٹ آخر کتنے عرصے میں یہ کام مکمل کر لے گا، اور اس کے بعد پھر آگے قدم بڑھایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے خاصا وقت طویل ہو جائے۔ تقریباً 3 بج چکے تھے جب کھانا تیار ہو گیا، اور دوپہر کے کھانے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی، چنانچہ کھانا تقسیم ہو گیا۔ کامران اور ہارون کے پاس بھی کھانا پہنچ گیا۔ آئیے سر، ہم خیمے میں چلتے ہیں۔ نہیں، تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میں ویسے بھی کوئی ہلکی پھلکی چیز لے کر کھا لوں گا، مجھے زیادہ بھوک نہیں ہے۔ سر، آپ کیا بات سوچ رہے ہیں؟ بھئی میں یہی درخت وغیرہ کے آس پاس ہی ہوں، میرے خیال میں یہاں پر چھتریوں کا انتظام کرنا پڑے گا۔ جو زمین ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، یہاں پر اگر چھتریاں لگ جائیں تو وہاں پر بیٹھ کر آسانی سے کھانا کھایا جا سکتا ہے، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا ہو تو وہاں پر بیٹھا جا سکتا ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مزدور سستانے کے لیے اندر اپنے خیموں میں جائیں اور پھر وہاں پر آرام کرنے کے بعد دوبارہ آ کر کام شروع کر دیں۔ تبھی کامران نے کہا، سر کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس کافی تعداد میں چھتریاں موجود ہیں، میں ابھی یہاں پر لگوا دیتا ہوں۔ تبھی ہارون نے کہا، ٹھیک ہے، پہلے تم کھانا کھا لو، اس کے بعد یہ کام کر لینا، بس تھوڑا سا مجھے دے دو، مجھے زیادہ بھوک نہیں لگی، اس کے بعد ہم مارکنگ شروع کریں گے، ابھی تھوڑی دیر میں شام ہو جائے گی، میرا خیال ہے تب تک ہمیں تیاریاں کرنی چاہیے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، جب اندھیرا چھا جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، باقی کام تو میں نے کر لیے ہیں، باقی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی کام رہ جائے گا وہ ہم بہتر طریقے صبح شروع کر سکتے ہیں۔ سر، یہ جگہ بہت عجیب سی لگ رہی ہے، ویران سی، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں پر کچھ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ سر، شاید آپ کو فیل نہیں ہو رہا، لیکن میرے خیالات میں یہاں پر کچھ پرسرار سا ہے، یہ پتھر، یہ چھوٹی چھوٹی چٹانیں، یہ بکھرا ہوا سا میدان، یوں لگ رہا ہے جیسے ہماری آمد کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران اور متجسس ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اصل میں قصور تمہارا نہیں ہے، شاعری کی کتابیں پڑھ پڑھ کر تمہارا دماغ ہی ایسا ہو گیا کہ ہر جگہ پر تمہیں یہی باتیں سوچتی ہیں۔ سر، خدا کی قسم میں شاعری کی بات نہیں کر رہا، نہ ہی مذاق کر رہا ہوں، بس جو مجھے محسوس ہوا میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہارون نے ایک گہری سانس لی اور پانی کا گلاس اٹھا کر پانی پینے لگا۔ بہرحال ہر جگہ اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے، ساحل پور کی تاریخ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ تم جانتے ہو یہاں پر کس طرح کے کھنڈرات ہیں اور کیسے یہ شہر تباہ ہو چکا تھا، زلزلہ آیا تھا، لیکن اس زلزلے سے ایسی تباہ کاریاں مچیں کہ انسان وہاں پر مٹ کے رہ گیا۔ وہ بڑے بڑے گھر، شاندار حویلیاں کھنڈر کی شکل اختیار کر گئی۔ کتنا دردناک وہ منظر ہوگا، جیسے ہم قدیم کہانیوں میں سنتے تھے، روایتوں میں سنتے تھے۔
لیکن کوئی بھی جگہ چھوڑنی آسان نہیں ہوتی، لیکن ایسی تباہ کاریاں ہوئی تھیں کہ یہ جگہ بالکل ایک کھنڈر بن کے رہ گئی۔ انہی باتوں کے دوران ویرانے میں رات اتر آئی، لیکن اصطلاحات غلط نہیں ہوتی، جنگل میں منگل کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو پتہ نہیں تھا کہ منگل کی کیا حیثیت تھی، لیکن جو جنگل میں منایا جا رہا تھا وہ اس ویران ماحول کو خاصا پر رونق بنا رہا تھا۔ مزدوروں نے کام سے فارغ ہو کر وہاں پر ایک جگہ پر آگ جلائی اور اس کے ارد گرد بیٹھ کر گانے گانے لگ گئے۔ خوب ہلا گلا ہو رہا تھا، اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے اس ویران ماحول کو کسی نے ایک نئی زندگی اور رونق بخش دی ہو۔ مزدوروں کی آواز فضا میں پھیل رہی تھی اور ہوائیں اسے منتشر کر رہی تھیں۔ ہارون ابھی باہر نکل کر آیا تھا، حالانکہ ابھی رات کے 9:45 بج رہے تھے، لیکن باہر کا ماحول ایسا لگ رہا تھا جیسے آدھی رات سے زیادہ آگے بڑھ چکی ہے۔ کامران بھی اس وقت اپنے خیمے میں ہی تھا۔ ہارون خیمے کے پچھلے حصے میں کھڑا ہو کر مزدوروں کے گانے کی آوازیں سن رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مدھم سے مسکراہٹ تھی، وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ بہت ایسے مواقع آئے تھے جہاں اسے افشاں اور اشر سے دور ہونا پڑتا تھا اور وہ انہیں بہت زیادہ یاد کرتا تھا۔ اس کے دل میں اب بھی افشاں اور اشر کے خیالات آ رہے تھے جو بار بار اس کو الجھا رہے تھے، وہ ان کو بہت زیادہ یاد کر رہا تھا۔ تبھی ہارون نے اپنی جیب میں سے موبائل نکالا اور سوچا کہ کیوں نہ میں افشاں اور اشر سے بات کر لوں۔ دوسری جانب افشاں اپنے گھر میں صوفے پر بیٹھی سویٹر بن رہی تھی، پاس ہی اس کا بیٹا اشر بیٹھا پڑھ رہا تھا اور سامنے اس کی کام والی بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی، کپڑے استری کر کے دے رہی تھی ان کو۔ تبھی اشر نے جھنجھلا کر کہا، اشر جو کہ 7 سال کا تھا لیکن باتیں بہت بڑی بڑی کرتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ نہیں بلکہ کوئی فلاسفر ہے۔ تبھی وہ جھنجھلا کر بولا اور کہنے لگا، ممی اب کون سا دور ہے شہزادیوں والا؟ ابھی بھی ہمیں اس دور میں اگر شہزادیوں کی کہانیاں سنائی دیں گی تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ یہ جدید دور ہے، اب ہمیں شہزادیوں کی کہانیوں سے باہر نکل آنا چاہیے۔ ایک نیلی آنکھوں والی شہزادی اور اس کے اوپر فدا ہونے والا شہزادہ، آخر یہ چیزیں ہمیں ترقی کی طرف نہیں گامزن کر سکتی۔ جس پر افشاں نے حیران ہو کر کہا، نہیں بیٹا، ابھی تمہاری ایج بہت چھوٹی ہے، ابھی تمہاری ایج انہی کہانیوں والی ہے، اتنا آگے کا مت سوچو۔ جب وقت آئے گا تو تمہیں وہ سب کچھ جاننے کے لیے ملے گا جو تمہیں کامیاب کر سکتا ہے۔ جو بھی ہے ممی، میں ان چیزوں سے بہت بور ہو چکا ہوں، بھلا مجھے بتائیے کہ آج کل کے دور میں شہزادیاں ہوتی ہیں؟ اس کی ممی نے کہا، نہیں بیٹا، آج کل کے دور میں نہیں ہوتی، آج کل کے دور میں شہزادیاں نہیں، یہ کہانیوں کی حد تک ہوتی ہیں۔ تو پھر ممی ہمیں یہ باتیں کیوں پڑھائی جا رہی ہیں؟ آخر یہ ہمارا ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے۔ ہمیں ایسی چیزیں بتانی چاہیے جو ہماری تاریخ کا حصہ ہوں، جو ہمیں ہماری زندگی میں کام آ سکیں۔ تبھی افشاں نے فوراً سے اپنی کام والی کی طرف دیکھا، وہ بھی مسکرا کر بولی اور کہنے لگی، چھوٹا سا بچہ ہو کر یہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے۔ تبھی ایک دم سے فون پر بیل ہوئی تو افشاں بھاگتی ہوئی گئی۔ افشاں نے فون اٹھایا تو دوسری جانب ہارون تھا۔ تبھی افشاں نے پوچھا، ہارون کیسے ہیں آپ پہنچ گئے سائٹ پر؟ جس پر ہارون نے کہا، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ افشاں تم بتاؤ تم کیسی ہو، اشر کیسا ہے؟ تبھی افشاں نے کہا، میں بہت پریشان ہوں، اشر اتنی چھوٹی سی ایج میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ابھی بھی شہزادیوں کی کہانیاں لے کر ہمارے ساتھ بحث کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ سب نہیں پڑھنا، مجھے جدید دور کی سائنسی کتابیں پڑھنی ہیں، بھلا آپ ہی بتائیے۔ جس پر اشر ہنسنے لگا، جس پر ہارون ہنسنے لگا اور یہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، بچہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے یہ بتانا تھا کہ ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں، کچھ دن کا کام ہے، میں انشاءاللہ جلدی آ جاؤں گا، تم اپنا اور اشر کا بہت خیال رکھنا۔ افشاں نے بھی کہا، ٹھیک ہے، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اور یہ کہہ کر ہارون نے فون بند کر دیا۔ تبھی رشیدہ نے کپڑے استری کر کے الماری میں رکھ دیے اور افشاں سے کہا، بی بی جی کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ افشاں نے کہا، نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ، میں بھی اشر کے پاس ہی ہوں۔ دوسری جانب ہارون نے فون بند کیا۔ ادھر رات کے اس حصے میں جنگل بالکل تاریک تھا اور بہت زیادہ سنسان لگ رہا تھا، اور صرف ایک ہی جگہ روشنی تھی جہاں مزدوروں نے الاؤ جلا رکھا تھا اور وہاں پر بیٹھ کر چائے پی رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ گانے کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ فون جو افشاں کو موصول ہوا تھا ہارون کا ہی تھا۔ وہ رات کے اس ماحول میں اپنی شریک حیات کو فون کر رہا تھا۔ اس نے ٹیلی فون کان سے لگا کر کہا، افشاں میں تمہیں بہت زیادہ مس کر رہا ہوں۔ ہارون نے موبائل ہاتھ میں لیا اور دیکھتا رہ گیا۔ اس کے بعد اس کی نگاہیں قرب و جوار میں پھیلنے لگیں۔ اس نے ایک عجیب سی گہری سانس لی اور چہرہ اٹھا کر ہواؤں میں وسیع خوشبو کو سونگھ رہا تھا۔ وقتاً فوقتاً اس کی نگاہ ایک طرف اٹھ گئی
بہت دور ڈھلوانوں پر اسے کسی روشنی کی لو چمکتی ہوئی نظر آئی۔ ہارون ایک دم عجیب سے احساس میں دیکھنے لگا۔ اس کی تجسس کی نگاہیں جاگ اٹھی اور یہ اس طرف کا جائزہ لینے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے یوں لگ رہا ہے جیسے ہواؤں میں ایک ارتعاش پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ پھیل گئے اور اس کے قدم بے خودی کے عالم میں ڈھلوانوں کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ ہوش اور بے ہوشی کی منزل میں ایک ایک قدم آگے بڑھانے لگا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہوائیں اسے پیچھے سے آگے دھکیل رہی ہوں۔ وہ سنبھلتا اور رکنے کی کوشش کرتا، لیکن جو فضائیں تھیں اس کو پوری طرح سے آگے بڑھا رہی تھیں۔ وہ ذہنی طور پر دھرم بھرم ہو رہا تھا۔ بس اسی چیز میں، اسی دھن میں وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے اندر کئی بار یہ کشمکش رونما ہوئی کہ وہ آگے کیوں جا رہا ہے۔ وہ بے خودی کے عالم میں آگے بڑھ رہا تھا، لیکن ذہنی سوچ متعدل تھی۔ وہ روشنی جو چراغ کی لو کی طرح ٹمٹما رہی تھی، وہ متحرک تھی، مسلسل نظر آ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ وہ روشنی کافی قریب پہنچ رہی ہے۔ ساتھ ہی اسے گھنگروؤں کی چھن چھن کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے قدم پھر رک گئے۔ روشنی کے نیچے دو پاؤں متحرک تھے۔ وہ انسانی قدم تھے، روشنی کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ کبھی روشنی ایک پورے انسانی وجود کو متجسم کر رہی تھی۔ رات بہت گہری تھی اور روشنی محدود تھی، لیکن کسی اوڑھنی کے اوڑھتے ہوئے آنچل کی طرح پھڑپڑاہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایک انسانی جسم اس روشنی میں نظر آ رہا تھا۔ ہارون کچھ اور آگے بڑھا۔ چھن چھن کی آواز اس سے آگے چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کے ہاتھ میں دیا جل رہا ہو اور نیچے سے وہ دیا اور اس کے پاؤں اس دیے کے سائے میں نظر آ رہے ہوں۔ دیے کی روشنی اوپر جانے کے بجائے نیچے زمین پر پڑ رہی تھی اور کبھی کبھی ہوا کی ایک لہر انسانی جسم کو نمایاں کر رہی تھی، جو کہ نسوانی جسم تھا۔ پازیب کی چھن چھن، چراغ کی روشنی اور چلتے ہوئے قدم، یہاں تک کہ یہ روشنی اور قدم ایک درخت کے آڑ میں پہنچ گئے اور گرب و جوار میں ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ ہارون آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور پھر اس کے مکمل حواس واپس آ گئے۔ اس کے منہ سے سرسری سی آواز نکلی، کون ہے یہ؟ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کون ہو تم؟ کون ہو؟ سامنے آؤ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کون ہو تم؟ جواب دو۔ تبھی جواب میں ایک سرگوشی ابھری، ہوا کا جھونکا۔ دوسری سرگوشی ابھری، آسیب۔ تیسری سرگوشی ابھری، چڑیل۔ چوتھی سرگوشی ابھری، پچھل پیری۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور پھر بولا، میں ہارون ہوں، نہ تم پچھل پیری ہو، نہ ہی چڑیل ہو اور نہ ہی کوئی آسیب ہو۔ یہ سب کہانیاں ہیں، ہمارے اپنے وہم کی تخلیق۔ سمجھ رہی ہو نا؟ کچھ بھی نہیں ہو تم، کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر کچھ ہو تو سامنے آؤ۔ تم ایک انسانی وجود ہو، کوئی شریر سی لڑکی ہو جسے معلوم ہو گیا ہے کہ یہاں ایک سروے پارٹی آ کر ٹھہری ہوئی ہے۔ تم نے سوچا چلو کسی کو بیوقوف بنایا جائے۔ جواب میں ایک ایسی ہنسی سنائی دی جو سماعت کو چیرتی ہوئی بجلی کی طرح ایک دم سے دل میں اتر گئی۔ آواز کتنی خوبصورت تھی، جیسے سونے کی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک بار پھر چراغ کی لو نظر آئی اور چھن چھن کی آواز کے ساتھ لہنگے اور چنری میں ملبوس ایک دیہاتی لڑکی کا سایہ آگے بڑھتا نظر آیا۔ ہارون اسے دیکھ کر زور سے چیخا، کون ہو تم لڑکی؟ رکو، میری بات سنو میری بات، تم کہاں جا رہی ہو؟ ہارون تیزی سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو وہ دوڑنے لگی۔ ہارون اس کے پیچھے دوڑا، وہ چیختا جا رہا تھا، رک جاؤ، میری بات سنو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، سنو میری بات۔ درختوں کے درمیان بھاگ دوڑ ہونے لگی۔ لڑکی ایک درخت کی آڑ سے نکل کر دوسرے درخت کی آڑ میں پہنچ جاتی ہے۔ ہارون کافی دور نکل آیا تھا اور پھر لڑکی ایک درخت کے پیچھے سے غائب ہو گئی۔ ہارون رک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ سحر زدہ ماحول، یہ طلسم ایک آفاتی کیفیت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ اس چالاک لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا، قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ایک بار پھر غائب ہو گئی تھی اور ہارون کافی دور نکل آیا تھا۔ وہ حیران ہو کر رک گیا اور اس کی نگاہیں بددستور چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ اچانک چھن چھن کی آواز اس کو اپنے عقب سے آئی۔ اس کے ساتھ ہی ہنسی کی آواز گونجی، ایک نوجوان لڑکی کی ہنسی، لیکن اتنی دلکش کہ انسان کو خود پر قابو پانا مشکل ہو جائے۔ پھر اچانک چراغ کی روشنی کئی چراغوں میں تبدیل ہو گئی۔ وہ چراغ گردش کر رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی دیوداسی ہاتھوں میں دیوں کے تھال لیے رقص کر رہی ہو۔ روشنی اس طرح اوپر نیچے آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ ہارون رک گیا، اسے دیکھتا رہا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا عالم ہوش میں یہ آسیب زدہ ماحول دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی ایک بار سارے چراغ بجھ گئے۔
बैक वक्त अंधेरा हो गया। तारीखी तारीखी फैल गई और तारीख हेवला नजर आया जो एक जानब से बढ़ रहा था। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। फिर अचानक ये हारून की निगाह दरख्त की आड़ से नमूदार होते हुए एक और वजूद पर पड़ी और वो 4 पैरों और हाथों के साथ चल रहा था। लेकिन ये एक अनोखा वजूद था जिसका हुजम काफ़ी बड़ा था। वो बिल्कुल स्याह नज़र आ रहा था, बस तो आंखें रोशन इसके चेहरे पर टिकी हुई थीं। वो रीछ नहीं था। वक्तन फ़वक्तन हारून को अपने जिस्म में एक झुरझुरी का एहसास हुआ। इसके तमाम हवास आपस में वापस आ गए। लड़की तो निगाहों से ओझल हो गई थी, लेकिन ये खौफनाक वजूद, ये दरिंदा कौन हो सकता है? बहरहाल इलाका वीरान था, कुछ भी हो सकता है। हारून को एकदम अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। खौफनाक वजूद दरख्त की आड़ से नमूदार होकर इस रोशन मुतशिल की तरह जलती हुई आंखों से हारून को घूर रहा था। वो 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन इसने हारून की तरफ दौड़ नहीं लगाई। अलबत्ता हारून सोच रहा था कि ज़बरदस्त हमाकत हुई है, इसे ये हमाकत नहीं करनी चाहिए थी। चुनांचे वो तेज़ी से वापस चल पड़ा और पलटकर इस वजूद को देखते जा रहा था। उस वजूद ने अपनी जगह नहीं छोड़ी थी, लेकिन हारून जिस कदर बर्क रफ्तारी से दौड़ सकता था दौड़ा। इस वक्त इसने अपने आप को संभाला और वो अपने कैंप में थोड़े ही फासले पर था। मज़दूरों की चहल पहल अब भी जारी थी। ये शुक्र था कि किसी ने इसको इस कैफियत में नहीं देखा था। फिर वो फुर्ती से मज़दूरों की निगाहों से बचता हुआ अपने खेमे के पास पहुंचा। खेमे का पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गया। फिर वो बिस्तर पर लेटकर गहरी सांसें लेने लगा। इसका सीना इस तरह से फूल रहा था जैसे इसकी सांसें उखड़ रही हों। बाहर काली काली रात आहिस्ता आहिस्ता बह रही थी। बिस्तर पर लेटकर हारून को अपना बदन हल्का महसूस हुआ। इसे यूँ लगा जैसे इसका बदन हवा में हो। छन छन की आवाज़, दरख्तों के दरमियान भाग दौड़, खेमे में जलते हुए लैंप की रोशनी, वो सब खूबसूरत सफ़ेद पैरों वाली लड़की जिसके पैरों में पासे पहनी हुई थी। वो करवट बदलता रहा, लेकिन ये सब कुछ वहम नहीं था। नहीं, बिल्कुल वहम नहीं था। होशो हवास के आलम में मैं उन दरख्तों तक पहुंचा था, लेकिन वो क्या होश का आलम था। इसने अपने आप को गौर किया और यूँ लगा जैसे चिराग की रोशनी मद्धम हो रही है और इस पर सहर तारी कर रही थी। ये सब कुछ कितना अजीब था, बिल्कुल अकल से आरी। एक वीरान और गैर आबाद इलाके में इसने एक रोशनी देखी और उसके पीछे दौड़ पड़ा। एक गैर फितरी सा मालूम होता था। इसे याद आया कि पीछे से पुरसरार हवाएं इसे आगे धकेल रही थीं और वो अपनी जगह से उठा। इधर उधर देखा, सामने पानी की बोतल रखी हुई थी, करीब ही गिलास मौजूद था। वो उठा, बोतल उठाकर इसने तकरीबन 3 गिलास पानी पिए। तब इसने सांस लिया। गिलास रखकर थके थके कदमों से बिस्तर पर बैठा था कि इसे फिर से छन छन की आवाज़ सुनाई दी। वो उछल पड़ा। इसने चारों तरफ देखा। छन छन की आवाज़ 3 बार आई और इस तरह से आवाज़ आ रही थी जैसे बिल्कुल खेमे के पास हो। फिर एक तरफ से खेमे का पर्दा किसी ने थोड़ा सा हटाया और इसने 2 आंखें देखी जिन्होंने अपने चेहरे को ढांक कर छुपाया हुआ था। वो उछल पड़ा। इसने आंखों को साफ देखा था। दूसरे ही लम्हे में इसने एक अजीब सी आवाज़ में कहा, कौन है? आंखें जल्दी से पीछे हट गईं, लेकिन हारून अब बर्दाश्त नहीं कर सका। वो बर्क रफ्तारी से उठा और खेमे के दरवाजे पर दौड़ कर गया। सामने जाकर देखा तो उसके मुंह से निकला, रुक जाओ, सुनो, मेरी बात सुनकर जाओ। वो खेमे का पर्दा उठाकर बाहर भागते हुए आया तो भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी जिनमें घुंघरुओं की छनकार एक साथ उभर रही थी। वो बेतहाशा इस साए की तरफ दौड़ पड़ा था। अभी वो थोड़ी ही दूर पीछे गया था कि किसी चीज़ से टकरा गया। इसके मुंह से एक खौफजदा आवाज़ निकली। तभी कामरान ने इसकी आवाज़ सुन ली। लिसनर्स, अगले एपिसोड में आप लोग सुनेंगे कि आखिर वो छन छन करती हुई, पायल पहनती हुई कोई इंसानी लड़की थी, कोई इंसानी वजूद था, या सच में कोई आसेब, कोई चुड़ैल या कोई पिछल पैरी थी जो हारून की ज़द में उसके खेमे तक पहुंच आई। क्या हारून दोबारा उसके पीछे जाएगा और हारून टकरा कर गिरा तो किससे? और क्या कामरान हारून को बचाने में कामयाब हो जाएगा या खुद उस पिछल पैरी आसेब का शिकार हो जाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा 100 साल पहले नॉवल की नेक्स्ट एपिसोड का, जिसमें सहायपुर की एक बहुत ही भयानक डाइन की कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को ये नॉवल कैसा लग रहा है। और जिन लोगों ने अभी तक
ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا، ہارر اردو سینٹر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور میرا نیا چینل جو ہے ہارر شارٹس کے نیم سے ہے، جس کے اوپر سارے شارٹس بیٹا ہوں گے خوفناک کہانیوں کے اور ہارر ناولس کے، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔